مدد وانتظار کلمت اسمانی را ای خدا جوی و خدا دین خدا دا مدد مگر دا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان اسکستارات کشتی حق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دی چشتی قادر جمنا یا وسع ومی زنم دمزا شیخ احمد رضا خان قطب عالمی زنم دمزا شیخ اختر رضا خان قطب الارشاد می زنم اے آقا کریم رعوف رحیم دونوں عالم کے مالک و مختار وجہ تخلیق کائنات سید ابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بقص پناہ میں درود شریف پڑھنے کا شرف حاصل کرے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد الابدان شفائها وتبر قلوب دمائها وامر الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خدا خیر سے لائے اتنی بار جانے کا کینسل ہوا ہے ابھی بھی یقین نہیں آتا. بابو اتنی بار کینسل ہوا فلائٹ میں بیٹھ جاؤ گا تو بھی یقین نہیں آتا. اتنی بار جانے کا کینسل ہوا پھر بھی یقین نہیں آ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں. خدا خیر سے میرے مفتی اعظم عالم اسلام مجدد ابن مجدد مصطفیٰ رضا خان تابعدار سنت کہتے ہیں خدا خیر سے لائے خیر سے لائے خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری مدینی کی گلیاں بہارا کروں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. مدینہ شریف ابھی آپ نے جو کلام سنا بصارت تو تھی نہیں ان کے پاس کہتے ہیں بصیرت سلامت ہے. ایک نابینا شخص کا کلام تھا جن کی آنکھیں نہیں تھی. اب کوئی بھی جگہ جائے تو وہ دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. یقین جانے مدینہ ایسا گلشن ہے کہ ہر گلشن کی زینت ہے. بہار باغ جنت بھی مدینہ کی بدولت ہے. اگر بہار باغ جنت کی بہار جو ہے وہ بھی مدینہ کی بدولت ہے. تو یقین جانے کوئی بھی چیز اگر آپ کہیں جائے تو اس کا تعلق دیکھنے سے ہی ہوتا ہے. بھئی آپ کہیں میں نے مدرسہ آیا تو آپ مدرسہ آئے تو اس کا تعلق دیکھنے سے ہوتا ہے. ہر چیز بس 5 7 منٹ ہی بولنا ہے. شورٹ میں سمجھ جائیے کہیں بھی آپ جاؤ گے تو بس اس لیے جاؤ گے کہ آپ دیکھو گے. لیکن نابینا شخص جا رہا ہے اب وہ تو کیا دیکھے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ بصارت تو نہیں ہے بصیرت ہے. ہاں مدینہ ہم نے دیکھا مگر نادیدہ بغیر آنکھ کے مدینہ دیکھا ہے. کیا یہ پوسیبل ہے؟ بالکل ہے بالکل ہے. حضور مفتی اعظم سے پوچھا تھا کہ حضور ہم نے یہ سنا ہے کہ حضور علیہ السلام کے روزے کے پاس جو جالی ہے وہ سنہری ہے. تو سرکار مفتی اعظم نے ارشاد فرمایا اچھا ہوگی. کہا حضرت آپ تو جا کے آئے. ہاں. آنکھ کس نے کھولی؟ آنکھ کس نے کھولی؟ یہ بزرگوں کا ادب تھا. وہاں یہ آنکھوں سے نہیں یہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے بے شک دل کی آنکھوں سے. حضور مفتی اعظم وہ شخصیت تھے. اب وہ کیا کہوں. وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا. چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا. سجدہ کرتا اگر مجھے اس کی اجازت ہوتی کیا کروں. اذن مجھے اس کا خدا نے نہ دیا.
حضور مفتی اعظم سرکار بڑے عاشق رسول، پہلی مرتبہ حج کر کے آگے جب دوسری مرتبہ جانے کا تھا، یہی تھا کہ پاسپورٹ بناؤ اور پھر حج کو جاؤ، تو کہا پاسپورٹ پہ تو تصویر لگے گی، آپ نے کہا کہ تصویر تو حرام ہے اور یہ تو میرا نفل فرض حج ہے، تو حرام کام نفل کے لیے کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن آپ کی طلب تھی، آپ نے خوب رو رو کر التجائیں کی کہ حضور کوئی کچھ بھی کہے مجھے تو آنا ہے، میں مدینے سے دور نہیں رہ سکتا، لیکن یہ کام بھی نہیں کر سکتا۔ وقت کی جو پردھان منتری تھی اس نے گارنٹی دی، پیپر میں آیا ہے، پیپر کٹنگ میرے پاس موجود ہے، اس نے کہا تھا کہ آپ ان کو بغیر تصویر کے لے جائیں، میری گارنٹی پر، اور بغیر تصویر کے میرے سرکار مفتی اعظم پہلا ایسا پاسپورٹ ہوگا جو بغیر تصویر کے لے آئے۔ جانے کا اصل مقصد میں آپ کو بتاؤں، الاولین ظلم انفسکم جاؤگا، جب تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کیا کرو گے؟ قرآن تمہیں کہتا ہے جاؤ کا، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہی جانے کا مقصد ہے۔ گناہ جب بڑھ جائے تو مدینے چلے جاؤ۔ مدینے شریف جانے والے کو بے شمار فائدے ملتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، بہت کچھ فضائل میں کتابوں میں وارد ہے، احادیث میں وارد ہے۔ حضور علیہ السلام کہیں سے بھی اگر مدینے جا رہے ہیں واپسی، تو مدینہ جتنا قریب آتا تھا سواری تیز ہو جاتی تھی، اور تیز سواری جب ہوگی تو ظاہر سے گرد اڑے گا۔ گرد اڑا، ایک صحابی کے چہرے پہ لگا، وہ پوچھنے گئے، حضور نے منع فرمایا، کہا نہیں نہیں، یہ میرے مدینے کی مٹی ہے، مدینے کی مٹی میں ہر چیز کی شفا ہے۔ مدینے کا احترام ادب بہت اہم چیز ہے، جانا آسان ہے، احترام مشکل ہے۔ امام اعظم جیسے عظیم شخصیت 40 سال 45 سال آداب سیکھنے کے بعد تشریف لے گئے اور 3 دن میں واپس آ گئے۔ ان کا اتنا ٹائم لگا دیا، کچھ دیر رکتے، نے کہا کہ میں نے 3 دن سے استنجا نہیں کیا ہے، اب مجھ سے نہیں رہا جائے گا، میں واپس جاؤں گا۔ بایزید بستامی، حضرت جنید بغدادی، یہ جب روزہ اقدس کے لیے دروازے پر جب انٹری کرتے تو جب تک نکل نہ لیتے سانس نہیں لیتے تھے۔ وہ اتنا ادب و احترام تھا، یہ سانس بھی لینا جو ہے، ہم تو وید بھی سانس لینا وید بھی سمجھتے ہیں۔ جو تعلیم شریعہ کہتے ہیں یہاں یوں آتے ہیں عرشی کہ آواز نہیں پڑھا، پر کی بھی آواز نہیں آتی جب فرشتے آتے ہیں۔ اس قدر جو ہے وہاں پر ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میرے دونوں بھائیوں کو، ہم سب کو جلدی حاضر نصیب کرے، اور جب ہم جائیں تو بڑے باادب ہو کر جائیں اور باادب ہو کر واپس قسمت میں ہو تو آئیں، ورنہ نہ آئے۔ زندگی جو ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ مدینے میں موت آئے۔ سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، سیدھی سڑک۔ سرکار نے فرمایا جسے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، تو جو مدینے میں مرے گیا تو سیدھا جنت میں پہنچ گیا۔ میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پشیمان کر دے خدائے مدینہ۔ جب مدینے کی مٹی ہماری خاک بن جائے گی، پھر ہماری خاک بھی جو ہے پاک و طیب و طاہر ہو جائے گی۔ مدینہ المنورہ میرے سرکار کا شہر ہے، اور مدینے کی نسبت حضور سے، اور ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے میں جو ثواب ہے 50,000 تو یہی ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مکے سے 2 گنا کر دیا۔ اگر وہاں 1 نیکی 1 لاکھ ہے تو مدینے میں 2 لاکھ ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وہ حرم ابراہیم ہے اور یہ حرم مصطفیٰ ہے۔
आला हज़रत सरकार ने बड़ा दिलचस्प वाक़या है। कोई ये मक्का मुकर्रमा में आखिरी आला हज़रत की हाज़िरी थी हरम शरीफ में, और बरसात हुई। अब वो तो मुजद्दिद सरकार आला हज़रत उन्होंने तो हदीसें पढ़ के रखी थी कि मक्के में अगर बरसात हो और जो इस बरसात में तवाफ करे तो उन्हें क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। तो जब बरसात हुई तो लोग भागने लगे, इमाम अहमद रज़ा तवाफ करने लगे। आपको शदीद बुखार तो था ही, सर्दी थी, आपने सर्दी की परवाह नहीं की, आपने फजीलत की तरफ नजर की। और कहते हैं कि मैंने उसमें तवाफ किया, तवाफ करके जब घर आए बुखार और बढ़ गया। तो उलमाए किराम ने मशवरा दिया आप मत जाए, ये आपकी जो तबीयत है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि आप सफ़र करें। आपने कहा मुझे जाने दीजिए, कहा नहीं, कहा मदीने से कौन रोकता था। आला हज़रत कहते हैं मेरा तो मकसद भी यही था, पहला हज किया तो भी यही मकसद था, दूसरा आया तो भी यही मकसद था। काबे का नाम तक न लिया, ताइबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने नुहज़त किधर की है, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़िरी उस बात का नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनो, असल मुराद तो मदीना जाना है। बेशक आलमी हदीस पेश की, हुज़ूर ने फरमाया जो मक्के आया, जो हज को आया और मेरी ज़ियारत को ना आया, उसने मुझ पर जफ़ा की। अल्लाह आदत कहते हैं एक बार के लिए, हर बार के लिए, हर बार के लिए। आला ने जुमला बड़ा खूबसूरत कहा मुझे जाने दो, बस एक बार वहाँ मैं पहुँच जाऊँ और हुजूर के रोज़े पर हाजिर हूँ, वही दम निकल जाए। दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। तड़प तो दिल में मदीने की बहुत है और होनी चाहिए, और अल्लाह ने इतना आसान कर दिया पहले के मुकाबले में। सफ़र आसान, जाना आसान, आना आसान, पर एक बात तो ज़रूर है कि जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेशक और मिलती न अगर हुजूर भीख आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेशक मदीना शरीफ की मोहब्बत को दिल में इतना बसा दीजिए कि आँख खुले तो मदीना दिखे, आँख बंद हो तो। और कहीं जाने की तमन्ना हो ना हो, बस दिल में एक तमन्ना हो, मदीने जाना है। अच्छा मदीने क्यों जाना है भाई? इसीलिए तो जाना है। मदीना इसलिए है जानो दिल से प्यारा कि रहते हैं मेरे आका मेरे दिल भर मदीने में। अच्छा मदीने जाए तो करे क्या? बस मस्जिद नबी में पढ़े रहे, तो कुछ भी ना करे। एक वाकया मैं आपको सुना दूँ फिर मैं बढ़ जाऊँगा। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने देखा यार एक शख्स मस्कीजा लिए हुए फटे लिबास, पुराने लिबास में पानी पिला है। आप पानी पिएंगे? आप पानी पिएंगे? बुजुर्ग बड़ा परेशान हो गए, उनके पास रुकिए, कहिए पानी चाहिए। क्या पानी नहीं, मैं तुमको जानता हूँ। अच्छा जानते होंगे? क्या तुम कौन हो? कहा मेरा नाम महमूद है। कहा नहीं महमूद नहीं, महमूद का सनदी हो, बादशाह महमूद हो। क्या बादशाह में गजनवी में हूँ, यहाँ मैं फकीर हूँ। उस गली का खबा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते। बेशक वो तो वहाँ की बात है, यहाँ तो भिखारी हूँ, यहाँ तो भिखारी हूँ। तो मदीने शरीफ के अंदर बेशुमार ताजदार ताज को कासा बना कर कहते हैं ये ताजवर, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं, खुशरवी अच्छी नहीं, सरवरी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी।
ہر شے سے بڑھ کر اگر کچھ لگتا ہے تو وہ مدینہ شریف کی حاضری. ہاں کہہ رہے عمرہ کرنے جا رہے ہیں, نہیں مدینہ جا رہا ہوں, تو عمرہ نہیں کرو گے, چلو ٹھیک ہے عمرہ کر لوں گا. حقیقت بتا رہا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں. مولوی صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے سنا عمرہ کرنے جا رہے ہو, میں کہا میں تو مدینہ شریف جا رہا ہوں, تو کیا عمرہ نہیں کرنے جاؤ گے؟ میں نے کہا وہاں سے قریب ہی ہے, چلو ٹھیک ہے عمرہ بھی کر لوں. کیوں ہوئے ہمارا حضرت والے کعبے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا, پوچھا تھا ہم سے جس نے نوجد کی در کی, بے شک اس کے جو پہلے حج بھی یا عمرہ بھی خدا نے کرا. اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. تو وہیں جانا مقصود ہے, مدینہ شریف جانا مقصود ہے, مدینہ جانا ہے. اور جانا بھی اس لیے کہ جیسے میں نے آیت پڑھی کہ لو اذ ظلموا انفسهم جاؤ, جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو, تمہارے گناہ بہت بڑھ جائے, تو تم مدینے چلے جاؤ. مدینے تم جاؤ گے تو جا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرو گے حضور میں بہت سارے گناہ لے کر آیا ہوں, آپ میرے گناہ بخشوا دیجیے. تو قرآن اس پر ناطق ہے, شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو خوب بخشنے والا مہربان پاؤ گے. میری بھی حاضری کے غرض ہے, توفیق اور رضوان کی بھی یہی غرض ہے. آپ لوگوں سے میری غرض یہ ہے کہ آپ لوگ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سفر ہمارا آسان بھی فرما دے, اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں ہمیں مقبول حاضری نصیب ہو. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضور کے صدقے میں خوب لطف اندوز حاضری نصیب فرمائے. میں دعا وہ ہوں کہ کوئی باقی نہ رہے, ہم چلے تم چلو سب مدینے چلے, اکیلے نہیں, ہم چلو تم چلو. میں نے دیکھا یار, میں نے بہت سے ایسے عاشق دیکھے ہیں کہ بلاوے کے منتظر ہے, نہ صبح آیا نہ شام, زندگی ختم ہو گئی, انتظار ختم نہیں ہوا. لیکن ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرا پیر کہتا ہے کسی کو وہ ہنساتے ہیں, کسی کو وہ رلاتے ہیں. اگر بلاتے ہیں تو ہنسات آدمی خوش ہو جاتا ہے, میں مدینے جا رہا ہوں. اگر کسی کو نہیں بلا رہے ہیں تو روئے, خوب روئے. کیوں کہ تم ان کی بارگاہ میں ہو, تم ان کی بارگاہ میں ہو. کسی کو وہ ہنساتے ہیں, کسی کو وہ رلاتے ہیں, یوں ہی آزماتے ہیں. وقت تو فیصلہ کر دے, وقت تو فیصلہ کر دے. کبھی بھی دل سے مدینے کی طرف نہ جائے, نہ بلاوا آئے, کل آئے گا, پرسوں آئے گا, نرسوں آئے گا, کبھی تو آئے گا. اب جب نہیں آئے گا تو پھر خود مدینے والا آئے گا, خود مدینے والا آئے گا. قبر میں جب لہرائیں گے حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. بلاوا ضرور آئے گا, بلاوا انشاءاللہ ضرور آئے گا. طرف اپنے اندر رکھے مدینے جانے کی, تو انشاءاللہ میرے سرکار بلاتے ہیں. کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں, یہ ممکن نہیں کہ مصطفیٰ کو خبر نہ. تم یہاں رہو گے مدینے کی حاضری کے لیے, یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ حضور کو پتہ نہیں. حضور کو سب پتہ ہے, وہ سب جانتے ہیں. تم دھیمی آواز میں درود پڑھتے ہو تو بھی وہ جانتے ہیں, تم زور سے پڑھو گے تو بھی جانتے ہیں, تم اذان سے پہلے پڑھو گے تو بھی وہ جانتے ہیں, اور بالکل دل میں آنکھیں بند کر کے درود پڑھو گے مصطفیٰ سنتے ہیں. اور اس کی دلیل بھی ہے, تمہارے سننے سے پہلے سنتے ہیں. اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, تمہاری جانوں سے زیادہ نبی تم سے قریب ہے. تو سلام کی آواز تمہارے کانوں میں بعد میں جائے, میرے مصطفیٰ پہلے سنیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ
یہاں جتنے بھی حاضر ہیں، جتنے بھی لوگوں نے تمنا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد سرکار برقرار صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کی حاضری، مقبول حاضری، بامراد حاضری اور باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ مولانا صاحب سے یوں عرض کریں گے کہ آپ جب روزے رسول پر حاضر ہو تو ہم سب کی جانب سے یوں عرض کریے گا، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، پیسے خبیر کیا مجھے حاجت اگر کی ہے، حاجت اگر کی ہے۔ یہ ہماری طرف سے خاص انتظار کا مشورہ۔ مصطفیٰ جان